عليهم وما أنت عليهم بوكيل صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الشورى کی ابتدائی 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس سے ماقبل میں گزشتہ جو سورت مکمل ہوئی ہے وہ سورہ حامیم السجدہ تھی، اور یہ آج سے شروع ہونے والی سورت سورۃ الشورى ہے۔ یہ بھی مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اللہ پاک نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے۔ شورا کہا جاتا ہے آپس میں بیٹھ کر کسی بات میں مشورہ کرنا۔ اسی لیے عام طور پہ جو ساتھی ایک شکل طے کر لیں، ایک اجتماعی نظم بن جائے، اور وہ پھر ہر بات سے متعلق آپس میں بیٹھ کر طے کرے تو کہتے ہیں بھئی شورا نے یہ فیصلہ کیا۔ تو اس صورت میں چونکہ آگے چل کر مشورے سے متعلق اور آپس میں مشاورت سے متعلق کسی فیصلے کرنے کو اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کو اہل ایمان کی ایک نشانی فرمایا ہے کہ وہ آپس کے معاملات کو مشورے سے طے کرتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الشورى ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی سورت کے اختتام پر اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا تھا اس طبقے کا جو قرآن کریم کو سننے اور سمجھنے کے باوجود بھی اس کو قبول نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اس سورت کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ بھی اللہ پاک کی وحی یعنی قرآن کریم کی عظمت سے ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے دوستو؟ اس کو کہا جاتا ہے ربط یعنی جوڑ۔ پچھلی سورت کا اختتام بھی قرآن کے تذکرے پر تھا، اور اس سورت کا آغاز بھی قرآن کریم کے تذکرے پہ ہو رہا ہے۔ اور کوئی بھی سنجیدہ کلام ہو یا سنجیدہ شخص ہو، اس کی جو بات چیت ہوتی ہے اس میں آپس میں جوڑ ہوتا ہے، اس میں ربط ہوتا ہے۔ بے ربط باتیں کرنے والے کی باتوں پہ لوگ ہنستے ہیں نا، جو مجذوب قسم کے دیوانے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک بات کریں گے اور فوراً دوسری جگہ شفٹ ہو جائیں گے، پھر تیسری جگہ کی بات کریں گے، جبکہ سنجیدہ سمجھدار آدمی ایک بات کو ترتیب سے مکمل کرتا ہے پھر دوسری بات میں آتا ہے۔ تو اللہ کے کلام سے زیادہ سنجیدہ کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ فصیح کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ تو سوال نہیں ہے کہ اس کلام کے اندر ربط نہ ہو، جوڑ نہ ہو۔ اس لیے اس سورت کا جو بنیادی مضمون ہے وہ بھی قرآن کریم کی عظمت سے متعلق ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے حامیم عین سین قاف۔ یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیشہ آپ حضرات سنتے ہیں کہ مفسرین فرماتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے، اللہ پاک کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو عام انسانوں سے اس کی حقیقت کو مخفی رکھا گیا، لہٰذا ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جب بھی حروف مقطعات آئے تو ہم کہیں کہ اللہ ہی اس کی مراد کو سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ جیسے سابقہ کتابوں کی وحی اللہ نے فرمائی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہی نے اس کتاب کو بھیجا آپ کی طرف، وہ اللہ تعالیٰ العزیز الحکیم جو غالب ہے، جو حکمت والے ہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہو العلی العظیم، وہی ذات عالی شان ہے، عظیم الشان ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ یہ آسمان پھٹ جائے اپنی اوپر کی جانب سے۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، لیکن چونکہ فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں
اپنے رب کے حمد کی، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ اور زمین والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ الا آگاہ ہو جاؤ، ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ کی ذات ہی بخشنے والی رحم کرنے والی۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے، اللہ حفیظ علیہم، ان کی نگرانی اللہ پاک خود فرما رہے ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ایسے لوگوں پر ذمہ دار مقرر نہیں کیے گئے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو بالکل اس صورت کا آغاز ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ جس طرح سابقہ آسمانی کتابیں ہم نے وحی کی، ہم نے بھیجی، اس کتاب کو بھی ہم نے ہی آپ کے اوپر بھیجا ہے، ہم نے اس کی وحی آپ کی طرف کی ہے، جیسے پچھلی آسمانی کتابوں کی وحی کی تھی۔ غور کیجئے گا دوست، یہ در حقیقت ایک شبے کا، ایک اعتراض کا ایک جواب ہے۔ میں نے آپ ساتھیوں سے پچھلی صورت میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں بعض دفعہ شبہ اور اس کا جواب دونوں ہوتے ہیں، شبہ اعتراض بھی ہوگا، اس کا جواب بھی ہوگا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ شبہ ہے لیکن جواب لفظوں میں نہیں، لیکن وہ اتنی واضح بات ہوتی ہے کہ انسان خود طے کر لیتا ہے کہ اس کا کیا جواب ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ شبہ لفظوں میں موجود نہیں ہے لیکن اس شبے کا جواب اللہ پاک لفظوں میں ذکر فرما دیتے، یہ بھی انہی جگہوں میں سے۔ اب جو مشرکین تھے، جو منکرین تھے، جو کفار تھے، جب ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے ایک بات کی اور کہنے لگے کہ بھئی تم ہمیں منع کرتے ہو کہ ان بتوں کے سامنے مت جھکو، ان سے مت مانگو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ ہم نے پچھلی آسمانی کتابیں دیکھی ہے۔ یہ مشرکین کہہ رہے ہیں دوستو، ہم نے پچھلی آسمانی کتابیں دیکھی ہے، اس میں تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ کے غیر سے بھی مانگنا چاہیے، اللہ کے غیر کے سامنے بھی جھکنا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مشرکین کہہ رہے ہیں۔ کن سے کہہ رہے ہیں؟ اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں۔ کب کہہ رہے ہیں؟ جب اہل ایمان نے انہیں توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکنا چاہا تو کہنے لگے بھئی تم ہمیں شرک سے منع کرتے ہو، جبکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں تو اللہ کے غیر سے مانگنے کی اجازت دی گئی۔ بات سمجھ رہے؟ اب آپ بتائیں ان کا یہ بات کہنا درست تھا یا غلط تھا؟ غلط تھا نا، اس لیے کہ جھوٹ کے تو پیر نہیں ہوتے، جھوٹ بولنے کے لیے تو کوئی علم نہیں چاہیے، کوئی دلیل نہیں چاہیے، کوئی بہادری نہیں چاہیے، جھوٹ کے لیے تو ایک مکاری اور فراڈ پن چاہیے، جھوٹ آپ بول دیجئے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ دنیا کا ہر باطل اور دنیا کا ہر کافر وہ اہل ایمان کے سامنے جھوٹ بولنے میں کوئی تأمل نہیں کرتا، تأمل نہیں کرتا، اتنے اعتماد سے جھوٹ بول جائیں گے کہ ہم بھی ہل جاتے ہیں بعض دفعہ، اتنے اطمینان سے بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے جو ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے بڑے منع کرتے ہیں نا عام طبقے کو کہ بھئی جس چیز میں آپ کو مہارت نہیں ہے اس میں آپ کسی سے بحث نہیں کریں، الجھے نہیں۔ عام احباب کو منع کیا جاتا ہے۔ ہمارے تبلیغ والے حضرات کہتے ہیں بھئی ساتھی مسائل بھی نہ بتائیں، اگر کوئی پوچھ لے تو ان سے کہیں کہ بھئی علماء سے رجوع کریں، کسی سے الجھے نہیں، بحث نہیں کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمزور اور ناقص چیز، کمزور اور ناقص چیز چاہے وہ دنیا کے معاملات میں ہو یا دین کے معاملات میں ہو، انسان اگر اس کو اختیار کرے گا نقصان ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا یہ لائٹیں جل رہی ہے، وائرنگ ہوئی ہوئی،
ہم میں سے شاید ہی کوئی ساتھی ہو جس نے کبھی الیکٹریشین کو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہو. سب نہیں دیکھا ہوگا نا, ہر گھر میں مسئلہ ہے, ہر بلڈنگ میں مسئلہ ہے. تو جب پنکھا بند ہو گیا ہم دیکھتے ہیں الیکٹریشین آیا, وہ بورڈ کھولتا ہے, 2 تار نکالتا ہے, اس کے جو پلاس سے اور ان چیزوں سے کچھ گھماؤ تھماؤ کرتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے بٹن چلائیں, جب بٹن چلایا پنکھا چل گیا. تو 3 4 10 15 20 دفعہ ہم دیکھ چکے ہوتے ہیں. تو بعض لوگ صرف سیکھ کر کے خود بھی کرنے لگ جاتے ہے نا. وہ کہتے ہیں کون سا مشکل ہے, اس کو 500 روپے دینے کے بجائے خود کر لو. لیکن آپ بتائیں کرنا چاہیے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام کرنے آیا تھا اس کا تجربہ ہے, اس نے سیکھا ہے. آپ نے ایک چیز محض دیکھی ہے اور آپ کو لگا کہ یہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اکثر و بیشتر اس میں حادثات ہو جاتے ہیں. ایک کام میں مہارت تھی نہیں, ہاتھ ڈال دیا, کرنٹ لگ گیا, خدا نخواستہ آگ لگ گئی, نقصان ہو گیا. تو دنیا کے چھوٹے سے کام میں بھی اگر میرے پاس مہارت نہیں ہے تو ہاتھ ڈالنے میں نقصان ہے. تو دین میں تو بطریق اولا دوستو, جس پر آخرت کی نجات ہے, اگر اس میں میرے پاس مہارت نہیں ہے, علم نہیں ہے, اور میں کہوں نہیں جی جواب تو دینا ہے, کچھ نہ کچھ تو بولنا ہے, بولوں گا تو نقصان کر جاؤں. تو یہ ہر باطل کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. دیکھیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, نام سنا ہے نا؟ کتنے بڑے انسان ہیں جن کو حکیم الامت فرمایا گیا کہ امت کے حکیم تھے. انہوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے, تھوڑا سا آپ سمجھیں گے, دماغ کو حاضر کریں گے تو سمجھ جائیں گے. جملہ وہی کہوں گا جو حضرت نے لکھا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب تک ہم طالب علم تھے اور کتابیں پڑھتے تھے تو ہمیں یہی لگا کہ اس دنیا کے اندر تقیہ صرف روافض کرتے ہیں. جب تک ہم طالب علم تھے اور کتابیں پڑھتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ دنیا میں تقیہ صرف کون کرتے ہیں؟ روافض کرتے ہیں. لیکن جب عالم بن گئے اور لوگوں میں کام کرنا شروع کیا, اب پتہ چلا کہ دنیا کا ہر باطل تقیہ کرتا ہے. کچھ سمجھ میں آئی؟ بس اتنی بات عرض کروں گا, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آسان الفاظ میں یہ ہے کہ دنیا کا ہر باطل جھوٹ بولتا ہے, اور وہ اس جھوٹ بولنے کو کوئی برا نہیں سمجھتا. آپ سے آپس میں تو ان کے اخلاق بہت زیادہ ہے, ہم بھی ان کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے, لیکن اس پر ان کا آپس میں اتفاق ہے کہ ایک مومن مسلمان کو جھوٹ جتنے کانفیڈنس اور اعتماد سے آپ بول سکتے ہیں بول جائیں, تاکہ وہ آپ سے متاثر ہو جائے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں ان کی جرأت کو, مشرکین کی جرأت کو. کہنے لگے ہم نے سابقہ آسمانی کتابوں میں خود پڑھا ہے کہ اس میں اللہ کے غیر سے مانگنے کی اجازت دی گئی ہے. آسمانی کتاب یعنی تورات میں, زبور میں, انجیل میں, اور وحی کے ذریعے سے جو کتاب اترے وہ تو سوائے توحید کے اس میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا, اور یہ اتنے اعتماد سے کہہ رہے ہیں. تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ اس کتاب کی وحی بھی ہم نے بھیجی, ان کتابوں کی وحی بھی ہم نے بھیجی. جس طرح اس کتاب میں جو تم پر وحی کر کے اتاری گئی اس میں شرک کی نفی ہے, تو سمجھ جائیں کہ اس سے پہلے جو کتابیں وحی کی شکل میں آئی ہے اس میں بھی شرک کی نفی ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کو کہا جائے کہ زہر مار دیتا ہے اور دوسرے سے کہا جائے کہ نہیں زہر سے تو بڑی طاقت ملے گی آپ کو. زہر کا کام تو مارنا ہے, تو شرک کا کام تو انسان کو جہنم میں ڈالنا ہے, چاہے یہ امت ہو چاہے سابقہ امتیں ہوں. تو اللہ پاک نے ان پہ رد فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, اور انہوں نے جو شبہ کیا کہ ہمیں سابقہ آسمانی کتابوں میں ملا, ایسا کچھ بھی نہیں. ایک بات. دوسری بات, اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا آسمان اور آسمان کے فرشتوں کا.
اور فرمایا آسمان کی کیفیت اور حالت یہ ہے، اس کے اوپر فرشتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آسمان اوپر سے پھٹ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا۔ اب آسمان کیوں پھٹے گا دوستو؟ ایک بات تو حدیث مبارکہ میں یہ ملتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمان پر 4 انگشت اس کو کہتے ہیں، یعنی انگلیوں کو اس طرح رکھیں، طوالت میں بھی نہیں، چوڑائی میں، یعنی صرف اس قدر، 4 انگشت کے برابر بھی جگہ آسمان میں اتنی نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو، یعنی اتنی تعداد فرشتوں کی آسمانوں پر ہے۔ اب فرشتے ایک لطیف مخلوق ہے، نظر نہیں آنے والی، لیکن تعداد اتنی زیادہ ہے اور آسمان اتنا بھرا ہوا ہے کہ اگر ان کا بوجھ اللہ پاک ظاہر کر دے تو یہ آسمان اوپر سے کیا ہو جائے گا؟ یہ پھٹ جائے گا۔ لیکن اللہ پاک نے اس آسمان کو روک رکھا ہے اور اس پھٹنے سے اس کو باز رکھا ہوا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات حدیث پاک میں بڑی عجیب ہے کہ آسمان پھٹنے سے مراد کیا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کو اس کائنات میں جو گناہ ناپسند ہے وہ کیا ہے؟ شرک کا ہے، کہ کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جائے، اور اس پر اللہ کا غضب سب سے زیادہ عروج پر جاتا ہے، اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس زمین پر شرک جب بڑھ جاتا ہے اور لوگ میری نعمتوں کو استعمال کر کے پھر دوسرے سہاروں کو میرے ساتھ جوڑتے ہیں، تو میرا غضب اور غصہ اتنا جلال اتنا بڑھ جاتا ہے کہ قریب تھا کہ یہ آسمان اوپر سے ان مشرکین پر کیا ہو جائے؟ پھٹ جائے، گر جائے ان لوگوں پر، لیکن یہ آسمان نہیں گرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، چونکہ آسمان پر فرشتے ہیں جو ہر آن ہر گھڑی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے اس عذاب کو روک رکھا ہے اور آسمان زمین والوں پہ نہیں گرا، ورنہ گر جانا چاہیے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت اور دعا کا عمل یہ انسانیت کو، امت کو عذاب سے بچاتا ہے۔ فرشتوں کی عبادت، تسبیح اور استغفار نے آسمان کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جب زمین کے اوپر نیک لوگ ہوتے ہیں اور وہ اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں اور باقی لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ پاک بہت ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کو روک دیتے ہیں دوستو۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے وہ طبقہ جو اس کائنات میں اللہ کو یاد کرنے کے اندر لگا ہوا ہے، ورنہ نہ جانے ہمارے کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہم پر آسمان کو گرا دیں اوپر سے۔ تو نیک ماحول کا قرب، نیک لوگوں کا قرب، اور سب سے بڑھ کر نیک لوگوں کا وجود کہ وہ موجود ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے دوست، اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ صالحین، متقین، زاہدین، علماء، صلحاء ان کے ماحول میں، ان کے علاقے میں، ان کے قرب میں رہیں گے نا، آپ کو مطمئن ہونا چاہیے کہ بھئی یہ نیک لوگ ہیں، یہ راتوں کو اٹھ کر بھی اللہ کے سامنے روتے ہیں، بہت ساری مصیبتیں ان کی وجہ سے وہ اللہ پاک ٹال دیتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ علماء چلے جائیں دنیا سے، پھر ان کی جگہ کوئی ہے نہیں، یا وہ اس علاقے سے ہجرت کر کے چلے جائیں اور ان کی جگہ ان جیسے لوگ پھر نہ آئیں، عامی طبقہ بڑھتا چلا جائے جو اللہ کی نافرمانی میں زیادہ مبتلا ہے، تو یہ دوستوں بہت زیادہ ایک آزمائش کی شکل بن جاتی۔ اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں بھئی انسان رہائش رکھے، قرب رکھے، مسجد کو دیکھیں، علماء کو دیکھیں، نیک ماحول کو دیکھیں،
اس کے قریب رہنے سے بہت ساری مصیبتیں خود ہم سے دور ہو رہی ہوتی. کیا خیال ہے دوستو؟ تو اس لیے ایسے ماحول کو ہم اختیار کریں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی مجلس بنات کے مدرسے میں، اور عصر کی نماز کے بعد مسجد میں مختصر بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.